اس کا ترجمہ ہے آمنتو۔ آمنتو کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانا، ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کوئی بچہ یا کوئی بڑا کوئی آپ سے کوئی بات کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اس چیز کے بارے میں کہتا ہے، وہ چیز اگر آپ کو نظر نہیں آتی لیکن بڑے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے یہ بات اس طرح ہے، تو آپ نے ماننا ہے، تو آپ وہ بات مانتے ہیں، اس کا مطلب آپ ایمان لاتے ہیں اس کی بات پہ، ٹھیک ہے۔ تو ہاں یہ جی، آمنت باللہ، اس کا مطلب ہے ہم ایمان لائے اللہ پر۔ کس کے اوپر؟ اللہ پر۔ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں۔ ہیں، اللہ تعالیٰ تھے اور اللہ تعالیٰ رہیں گے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ آمنت باللہ کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھے، اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی جو کچھ بیٹے بنا ہوا ہے یا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا، وہ سب ختم ہو جائے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اوکے۔ تو آمنت باللہ، اس کے نیچے اردو لکھی ہوئی ہے، ہاں آپ جی، کو اردو پڑھنی آتی؟ ہاں جی، ہاں، یہاں لکھا میں ایمان لایا، آپ تو لڑکی ہیں، آپ کہیں گے میں ایمان لائی اللہ پر، ٹھیک ہے، میں ایمان لائی اللہ اللہ پر۔ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دو ہوتے تو مریم کیا ہوتا بیٹے؟ کیا ہوتا؟ یہ نظام چل سکتا تھا؟ نہیں۔ نہیں چل سکتا تھا۔ دیکھیں سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق۔ مشرق سے نکلتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دو ہوتے نعوذ باللہ، تو ایک کہتا کہ یار سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے، چلو آج مغرب سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جب دو ہوتے ہیں نا تو کسی نہ کسی بات میں اختلاف ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی بات میں دونوں کی بات ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں شروع سے لے کر آج تک اور ہمیشہ کے لیے یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہوا ہے، آپ سورہ یاسین کبھی پڑھیں گے نا، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں بھی لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ آپ دیکھتے نہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کہ نہ تو سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، ٹھیک ہے، نہ چاند سے ہو سکتا ہے کہ وہ سورج کو پکڑ لے۔ یعنی یہ دونوں جو ہیں اپنی اپنی سپیڈ سے، جو اللہ نے ان کی سپیڈ، ان کی رفتار، ان کے چلنے کی جو ایک ہے سپیڈ وہ فکس کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اپنی سپیڈ سے اپنی رفتار میں ایک سیکنڈ کے بھی ہزارویں لاکھویں کروڑویں حصے میں بھی یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹائم فکس کیا ہوا ہے یہ اسی ٹائم پہ چلتے ہیں، نکلتے ہیں اور اپنے اپنے اس میں چلتے ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات سے ہو سکتا ہے کہ وہ دن کو جا پکڑے، نہ دن رات کو پکڑ سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سارے جو ہیں سورج، چاند، ستارے، سیارے، زمین، جو کچھ بھی ہیں یہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ جب آپ کی کلاس کون سی اسکول کی؟ 4۔ ہیں 4۔ 4 میں ابھی آپ کے سائنس وغیرہ میں یہ چیز آ چکی یا نہیں ابھی؟ یہ تو جب آپ تھوڑی سی اگلی کلاسوں میں جائیں گے پھر آپ کو یہ پلانٹ جو ہیں، یہ سورج، چاند، ستارے، ان کی آپ کو انشاءاللہ معلومات ملے گی، تو اس میں آپ پڑھیں گے اس میں کہ ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے رفتار مقرر کی ہوئی ہے، یہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اور ایک چیز نہیں ہے، یہ بے شمار چیزیں ہیں جو اپنے اپنے دائروں میں تیر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اگر یہ اپنی مرضی کریں تو یہ کب کا نظام سارا آپس میں ٹکرا چکا ہوتا، ٹوٹ پھوٹ چکا ہوتا۔ تو یہ ہے آمنت باللہ کہ ایمان لانا اللہ تعالیٰ پر، ایسی اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ایک ہے ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی
امی ہیں، نہ ابو ہیں، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی رشتے دار. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شروع سے اکیلے ہیں، اکیلے تھے اور اکیلے رہیں گے. ٹھیک ہے بیٹے، اس کا اوکے. یہ مطلب آمنت باللہ. اچھا، اس کے بعد ہے وملائکتہ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ وملائکتہ. ہاں، ہم پہلے تو لے آئے ایمان اللہ پر، اب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا. ٹھیک ہے، جو انسان مسلمان ہوتا ہے نا، کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. پہلے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، پھر اس کے فرشتوں پر، کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں. اتنے فرشتے ہیں کہ کوئی گن ہی نہیں سکتا، سوائے صرف اللہ تعالیٰ کو ان کی تعداد معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. فرشتے کس چیز سے بنے؟ نور سے. نور سے. انسان کو کس چیز سے پیدا کیا اللہ نے؟ مٹی سے. مٹی سے. جنوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ نہیں پتا. آگ سے. ٹھیک ہے بیٹے، اوکے. جنوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آگ سے. آگ سے. اور فرشتوں کو نور سے. اچھا بیٹے، اتنے فرشتے ہیں اللہ کے، اتنے فرشتے ہیں. دیکھیں، یہ جو بارش ہوتی ہے، ہاں جی. بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے. ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے. اس فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ پانی کا قطرہ جو ہے، بارش کا قطرہ، زمین کے کس حصے پہ گرانا ہے. ٹھیک ہے، کس ملک میں، کس ملک کے کس شہر میں، کس گلی میں، کس بازار میں، کس مکان کی چھت پر، کس مکان کے صحن میں یہ قطرہ گرانا ہے. وہ فرشتہ جب وہ قطرہ گرا کر چلا جاتا ہے تو دوبارہ قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی. اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. اب آپ دیکھیں کتنی بارشیں ہو چکی ہیں جب سے دنیا بنی، اور کتنی بارشیں ہوتی بھی ہیں. اب کتنے فرشتے دنیا میں آئے ہوں گے اور چلے گئے، تو یہ کہاں جاتے ہیں، یہ رہتے کہاں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 4 بڑے بڑے فرشتے اور بھی ہیں. کون کون سے ہیں وہ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام. یہ 4 فرشتے ہیں، بڑے مشہور فرشتے ہیں یہ. اور بھی فرشتے ہیں اللہ کے، لیکن یہ جو 4 ہیں یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نبیوں کے پاس آتے تھے. ٹھیک ہے، یہ جو نبی ہوتے تھے نا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام. یہ جتنے بھی نبی تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، ان سب کے پاس یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتے تھے. ٹھیک ہے، جس کو وحی کہتے ہیں، کہ وحی لے کر آتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے بڑے فرشتے ہیں؟ ہاں جی. آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے فرشتے ہیں؟ نہیں. یہ اتنے بڑے ہیں کہ زمین کی جو تہ ہے نا، تحت الثرى، نیچے زمین کی جو تہ ہے، وہ یہاں ان کے پاؤں، اور 7ویں آسمان کے پاس جہاں اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش معلیٰ ہے، وہاں ان کا سر ہے. یعنی یہ اتنے بڑے فرشتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے ان کے 100 پر ہیں، دوسری روایت میں 600 پر بھی آتے ہیں. لیکن یہ صرف اگر اپنے 2 پر کھولیں تو یہ زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کے دونوں پر جو ہے پھیلتے ہیں. ان کے دونوں پروں کے نیچے پوری زمین آ سکتی ہے، یہ سارا کچھ آ سکتا ہے. اتنے بڑے یہ فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی پیغام دیتے ہیں، جاؤ جبرائیل، جا کر میرے نبی کو یہ پیغام دو، تو یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کے جلال، اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے سمٹ کر ایک چڑیا کی مانند ہو جاتے ہیں، چھوٹے سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش سے لے کر نیچے زمین تک آنے میں یہ صرف 1 یا 2 پر مارتے ہیں. اور ان کی سپیڈ کا اندازہ لگائیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا، ان کے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے، ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا کہ نہیں سنا بھی؟
نہیں اچھا سنا. چلے وہ بھی جب وقت ہوگا انشاءاللہ وہ بتائیں گے آپ کو. کنویں میں پھینکا تھا ان کے بھائیوں نے. تو ابھی یہ یوسف علیہ السلام ابھی کنویں میں زمین پر ٹچ نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا ساتویں آسمان سے کہ جبرائیل جاؤ یوسف کو سنبھالو، یوسف کو سیف کرو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتویں آسمان سے اڑ کر فوراً نیچے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا لیا، اور پروں پر بٹھا کر آرام کے ساتھ کنویں میں وہ جو ایک سائڈ تھی وہاں پر بٹھا دیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اللہ کے اور نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو جب آگ میں پھینکا گیا تو تب بھی یہ جبرائیل علیہ السلام اتنی جلدی سے آسمانوں سے پرواز کر کے زمین پر آئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر گرنے نہیں دیا، آگ میں گرنے نہیں دیا، فوراً سنبھال لیا ان کو. اچھا بیٹے یہ تو جبرائیل علیہ السلام ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام ہے. میکائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا چلانا، ہواؤں کا چلانا، بارشوں کا برسانا، موسموں کا، یہ جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی ہے. تو حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ ساری زمین کا پانی، دریاؤں کا، سمندروں کا جتنا بھی پانی ہے سارا اگر یا تو ان کے سر پہ یا ان کے ناخن پہ اگر رکھ دیا جائے، سارے سمندروں، نہروں، ندی، سارا جتنا بھی پانی ہے زمین پر سارا اگر رکھ دیا جائے ان کے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پہ اگر رکھ دیا جائے تو ایک بھی قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا. یہ اتنے بڑے فرشتے ہیں. اور اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جانداروں کی روحیں نکالنے کا کام لگایا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام جانداروں کی روحیں نکالتے ہیں. ان کے سامنے ساری انسانیت یا سارے جاندار، چاہے اس میں جن ہوں یا جانور ہوں، حیوانات ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی جاندار ہے ان سب کی روحیں ان کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک پلیٹ میں چند دانے پڑے ہوتے ہیں. وہ جس کو اللہ تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے اس دانے کو اٹھا لیتے ہیں، یعنی روح کو نکال لیتے ہیں. اتنے بڑے فرشتے ہیں. اور چوتھے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں. انہوں نے ایک لمبا سا باجا جو ہے وہ منہ میں لیا ہوا ہے اور منہ کو پھلایا ہوا، انہوں نے منہ کو پھلایا ہوا اس لیے کہ منہ میں ہوا بھری ہوئی. انہوں نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ پھونک مار دیں گے، اور وہ باجا اتنا بڑا ہے، اس کا سوراخ اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان جو ہیں اس کے اندر سے گزر سکتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ اس میں پھونک ماریں گے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ سور پھونکیں گے قیامت کے دن. تو ساری زمین آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ستارے، سورج، چاند، ستارے سب ٹوٹ جائیں گے. یہ تو ہو گئے 4 فرشتے بیٹے. ان 4 فرشتوں کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں، جیسے منکر، نکیر، جو قبر میں آ کے حساب کتاب کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں. اور کچھ اور بھی فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. حاملین عرش 8 فرشتے وہ ہیں. باقی اور جو فرشتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعداد کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ آمنت باللہ، ایمان لانا اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کے فرشتوں پر. اللہ تعالیٰ کی یہ جو فرشتے ہیں یہ بھی بیٹے ان کی بھی نہ کوئی شادیاں ہوتی ہیں، نہ کوئی ان کے بہن بھائی، ایسے ان کا بھی کوئی فیملی سسٹم نہیں ہوتا بیٹے. یہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے جس فرشتے کو پیدا کیا ہے وہ فرشتہ قیامت تک اسی کام میں لگا رہتا ہے. اگر کسی فرشتے کو اللہ نے قیام کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ قیام میں کھڑا ہوا ہے، وہ ثنا پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کر رہا ہے. اور کسی فرشتے کو اگر رکوع کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ رکوع میں ہے، قیامت تک وہ رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، سبحان ربی العظیم. اگر کسی فرشتے کو اللہ نے سجدے کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ فرشتہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. یعنی جس فرشتے کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ فرشتہ اسی کام میں لگا ہوا ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے فرشتہ. ٹھیک ہے، وہ فرشتہ اسی کام میں لگا ہوا ہے. تو ایمان لانا کس کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بعد وَكُتُبِهِ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر بھی ایمان لانا. اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر بھی ایمان لانا.
ہاں اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا. کون سی کتابیں؟ جیسے 4 مشہور کتابیں ہیں نا، ہاں جی. تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید ہے نا. ہاں جی. تو تورات کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، اوکے. حضرت موسیٰ موسیٰ علیہ علیہ السلام پر. ہاں. اور زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. حضرت داؤد علیہ السلام پر. ہاں. اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. انجیل کتاب کس پر نازل ہوئی؟ حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام پر. اور قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں، ہمارے پیارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی 4 مشہور کتابیں ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی چیزیں نازل کی جن کو صحیفے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحیفے. صحیح ایک سے. تو ہوتا ہے نا پوری بک ہوتی ہے، ایک ہاں. ہوتی چھوٹی چھوٹی پاکٹ سائز یا چند صفحوں کی کچھ کتابیں. ٹھیک ہے، ان کو صحیفے بولتے ہیں. 4 کتابیں ہیں مشہور اور کچھ صحیفے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں. تو ان پر بھی ایمان لانا کہ وہ واقعی بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، سچی کتابیں. لیکن آپ اس وقت تک جو ہے وہ تورات، زبور اور انجیل کو ان لوگوں نے چینج کر دیا. کیا کر دیا؟ چینج کر دیا. چینج کر دیا بیٹے، اس میں تبدیلیاں کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید میں آج تک کوئی بھی چینجنگ نہیں کر سکا. وہ کیوں نہیں کر سکا؟ کہ پہلی کتابوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ کریں گے ایسا. اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے بارے میں کوئی پرومس نہیں کیا تھا. لیکن قرآن پاک جب نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو قرآن پاک نازل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ دیا، اور آج قرآن پاک اپنی اصلی اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو تورات، زبور، انجیل ان پر بھی ایمان لانا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے بیٹے. اوکے. اچھا، وَرُسُلِهِ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا. ہاں، رسول کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سناتے تھے. ٹھیک ہے، لوگ بتوں کی پوجا میں لگ جاتے تھے. کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا، کوئی چاند کی، کوئی جو ہے لکڑی کا بت بنا کے، کوئی پتھر کا بت بنا کے، کوئی سانپوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی پوجا کرتا تھا، کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر چیزوں کی پوجا کرنے لگ جاتے تھے، چیزوں کی عبادت کرنے لگ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان چیزوں سے روکنے کے لیے، سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجتے تھے، رسولوں کو بھیجتے تھے. تو ان رسولوں پر ایمان لانا. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش اللہ تعالیٰ کا بے شمار فرمائے 1,24,000 نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے. ٹھیک ہے بیٹے، ان پر ایمان لانا کہ رسول جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجے. اور پھر اس کے آگے کیا ہے؟ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ہاں بچوں، یہ وہ ہے قیامت کا دن. کیا ہے؟ قیامت کے دن پر ایمان لانا. کافر جو ہے نا، کافر جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا، بس یہیں پر معاملہ انسان کا ختم ہو جائے گا. کوئی نہیں اٹھے گا، بس انسان ادھر ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے وہ اس دنیا میں حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، اور جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا یقین ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قیامت کا ایک دن آنا ہے جس دن ہم دنیا میں جو کچھ بو رہے ہیں، ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا ہمیں آخرت کے دن اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ دیکھو اے بنی آدم، تم نے دنیا میں کیا کیا. اگر اچھا کیا تو جنت میں جاؤ، اگر برا کیا تو دوزخ میں جانا پڑے گا. تو قیامت کا دن جو ہے یہ حساب کتاب کا دن ہے، آخرت کا دن ہے. آج دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ کسی گناہ پر پکڑ بھی لیتے ہیں، کسی کو نہیں پکڑتے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے بندے، تو نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن قیامت کے دن تو نے میرے سامنے پیش ہونا ہے. اس دن میں پھر دیکھ لوں گا تمہیں.
تو یہ قیامت کا دن بھی پیش آنا ہے بیٹے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اوکے سورج سوانے پہ ہوگا، جنت دوزخ سامنے ہوں گی، اور جہنم چیخ رہی ہوگی، جہنم کی لگامیں فرشتوں نے پکڑ رکھی ہوں گی، اور جہنم پھر بھی چیخ رہی ہوگی، کہہ رہی ہوگی یا اللہ مجھے جب سے آپ نے بتایا میں بھوکی ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ تو جہنم کا کھانا کیا ہے بیٹے؟ جہنم کا کھانا، جہنم کا ایندھن انسان ہے، جن ہے، اور پتھر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش سامنے لگا ہوگا، میزان لگا ہوگا، ترازو جس کے اوپر نیکیاں تلیں گی، برائیاں تلیں گی، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی جنت میں جائے گا، جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اسے دوزخ میں بھیجیں گے، اور جسے چاہیں گے اللہ چاہے جتنی بھی برائیاں ہوں یا گناہ ہوں، جسے اللہ چاہیں گے معاف کرنے پر آئیں گے اللہ تعالیٰ کسی بھی بہانے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ قیامت کا دن ایسا ہے جس دن سب کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور ہر انسان اپنے کیے کا وہاں پر حساب دے گا، ٹھیک ہے بیٹے؟ والیوم الآخر، یعنی شروع میں ہم نے کیا کہا؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، و کتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، و رسولہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ آگے والقدری خیرہ و شرہ، کیا ہے بیٹے؟ والقدری، والقدر خیرہ و شرہ، والقدری خیرہ و شرہ، مطلب کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے کوئی اچھا ہو چاہے کچھ برا ہو، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ وہ کہتے ہیں نا یار میں جا رہا تھا اور میں گر گیا، مجھے چوٹ لگ گئی، یار اللہ تعالیٰ کو میں اتنا ناپسند ہوں، مجھے گرا دیا اللہ نے، مجھے چوٹ لگوا دی، یہ وہ۔ بھائی یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، ذہن بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے اور عقل مند بھی بنایا ہے۔ اگر صحیح راستے پہ صحیح طریقے سے چلیں گے تو نہیں گریں گے، اور اگر مقدر میں گرنا لکھا ہوا ہے تو گر بھی جائیں گے۔ تو یہ بیٹے تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا کہ کوئی بھی کام اچھا ہو یا برا ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ مرضی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی انسان کہتا ہے نا یار آج میں اتنے پیسے جمع کر لیے، میں تو بھائی حج کے لیے جا رہا ہوں، میں تو عمرے کے لیے جا رہا ہوں، یا میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یا میں غریبوں کے لیے ہاسپٹل کھول رہا ہوں، میں فلاں کام، یا نیکی کے جتنے بھی ذخیرے اکٹھے کر لے انسان، اور وہ یہ کہے کہ یہ میں نے اپنی کوشش سے کیا ہے، نہیں بیٹے یہ اپنی کوشش سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیا اس نے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیا۔ توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کو دیکھیں اتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس بندے پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی، اس نے یہ کام کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس کے اوپر نہ ہوتی تو وہ نہ یہ نیکی کا کام کر سکتا، ٹھیک ہے؟ وشرہ، اور بری کسی بری بات پر یا کسی بری چیز پر، جیسے کہتے ہیں کہ وہ چور جو بن جاتے ہیں، ڈاکو جو بن جاتے ہیں، برائی کی طرف چل پڑتے ہیں، اب وہ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے پہ چلاتے ہیں؟ نہیں بیٹے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، دونوں راستے دکھا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ اس راستے پر چلو گے تو کامیابی ملے گی، اس راستے پر چلو گے تو ناکامی ملے گی۔ اب جو جان بوجھ کے ناکامی پہ راستے پہ چلے گا، ناکامی والے راستے پہ چلے گا، تو اب وہ کیا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جان بوجھ کر تو نہیں چلا رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ اس راستے پہ چلو گے تو یہ تمہاری ناکامی کا راستہ ہے، اب وہ خود چل رہا ہے، تو اس میں اب اس کو جو پریشانیاں آئیں گی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئیں گی، پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئیں گی۔ دیکھیں بیٹے، اگر کوئی چیز خطرناک ہے، ہاں جی، کوئی جو جس کو کھانے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، اب بڑے منع کر دیں کہ بچوں یہ چیز نہ کھانا، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اب وہ پتہ ہے اور پھر بھی بچہ جو ہے جان بوجھ کر کھا جائے تو اس کو جو نقصان ہوگا، تو اب وہ کیا اس کو سمجھانے والے جو اس کے پیرنٹس تھے انہوں نے نقصان پہنچایا؟ نہیں، ہاں، وہ بچے نے خود اپنے آپ کو پہنچایا نا نقصان۔ لیکن کیا ہوا
کہ اس کے اندر جو نقصان پہنچانے والی جو صفت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، تو لیکن تھوڑی سی عقل بھی تو اللہ نے دی تھی نا کہ یہ چیز کھانے سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے. ہاں تو جی. وہ کیا ہے کہ اچھی اور بری چیز، اچھی اور بری تقدیر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کے ساتھ اللہ نے عقل دی انسان کو، بچنا چاہے گا تو بچ جائے گا، نہیں بچے گا تو تب بھی پھر جو اس کو جو نقصان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی اور اس سے تقدیر سے ہوگا. ٹھیک ہے، والقدری خیری و شرری، کہ اچھا ہو یا برا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے بیٹے. اوکے. ہاں، بلکہ اس کے آگے یہی ہے من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری تقدیر جو ہے وہ من اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. من اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر. ٹھیک ہے، والبعث بعد الموت، اور اس پر بھی ایمان لانا کہ جب ہم مر جائیں گے تو یہ نہیں ہے کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، دوبارہ ہم زندہ نہیں ہوں گے. نہ بچوں، جب ہم مر جائیں گے تو قیامت کا سسٹم شروع ہو جائے گا ہمارے لیے، عالم برزخ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے، قبر میں سوال جواب ہوں گے. اگر تو ہم نے سوال جواب صحیح دے دیے تو جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی قبر میں، اور اگر سوال جواب صحیح نہ دے سکے ہم تو پھر جہنم کا وہ جو ہے نظام ہمارے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا. جیسے جہنم کا بستر بچھا دیا جائے گا، سانپ بچھو چھوڑ دی جائے گی قبر میں. تو یہ ایمانیات ہیں، جو آدمی ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اسے ان چیزوں پر ایمان لانا ہوتا ہے. اور یہ تقریباً جیسے مجھے یاد آ رہا ہو یہ 7 چیزیں ہیں. آمنت باللہ دو، وکتبہ 3، ورسولہ 4، والیوم الآخر 5، والقدر خیرہ و شرہ 6، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے 7. یہ 7 چیزیں ہیں بیٹے جن پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، یہ اوکے. مسلمان کے ایمان لانے کی یہ کیا کہتے ہیں بنیادی چیزیں، بنیاد ہے یہ. ٹھیک ہے، اوکے. آمنت باللہ ایمان لانا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، اور وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ